سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عادل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد دوشی پڑھ اللہم صلی دنیا میں ہر قسم کے انسان موجود ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، اوسط درجے کے انسان بھی ہیں، بہت زیادہ امیر بھی ہیں، بہت زیادہ غریب بھی ہیں، ہر قسم کی مخلوق کو اللہ نے زدائی کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ایسے کیوں کیا۔ بندے کا کام ہے ہر بات کو تسلیم کرنے میں راضی ہو جانا۔ سارے پوری دنیا کسی قسم کا انسان ہو، دولت مند سے دولت مند بھی ہو، غریب سے غریب بھی ہو، ایک چیز اس کو ضرور چاہیے۔ وہ کیسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہو جاتی ہے۔ چاہے بہت بڑا امیر آدمی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، لیکن اگر وہ چیز موجود نہ اس کے پاس تو بیچارہ وہ بس برے حال میں ہوتا ہے، بلکہ اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے کہ اس چیز کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے اور خودکشی کرنے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر طبقے کا انسان جو ہے اس کا محتاج ہے، بلکہ زندگی گزارنے مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، اور خود سمجھ نہیں پاتا کہ اس کو کیسے حاصل کرے اس چیز کو۔ اللہ کو ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی جستجو کرتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کی، اور اسباب اور ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرائع استعمال کرتے ہیں، اسباب استعمال کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے کسی طریقے سے، لیکن کسی طریقے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی انسان کو۔ ہے وہ چیز بہت ضروری، اس کے بغیر انسان کو گزارا نہیں۔
اور وہ ہے انسان کے لیے اطمینان قلب، جس کو ہم کہتے ہیں سکون۔ سکون ایک ایسی چیز ہے کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن سکون نہیں ملتا۔ تفریحات کر لیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، دریاؤں کے کناروں پہ بیٹھ جائیں، دولتوں کو جمع کر لیں، محلات میں بیٹھ جائیں، آرٹیفیشیل چیزوں کو استعمال کریں، گانوں کو استعمال کریں، شراب خانوں کو استعمال کریں، واحیات چیزوں کو استعمال کریں، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور سکون ملے گا، تھوڑی شراب پی لیں گے سکون ملے گا، تھوڑی بری جگہ چلے جائیں گے سکون ملے گا۔ ہر حربہ انسان استعمال کر کے دیکھتا ہے، شاید یہ بستر جو ہے صحیح نہیں ہے تو اس سے قیمتی بستر لے کے آتا ہوں بیٹھ، تو ہر کاروبار خوب چل رہا ہے، لیکن اس بستر بھی نہیں آتی، کروڑ بدلتا رہتا ہے۔ ابھی صاحب کچھ شکایت کر رہے تھے، شکایت کا حالات بتا رہے تھے، کسی پتنی کچھ سب کچھ ہے، پھر پتنی نیند کیوں نہیں آتی، کروڑ بدلتا رہتا ہوں، بیماری کوئی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے پاس رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کو دیے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کا علاج ہے ہی نہیں دنیا میں۔ بہت ہی زیادہ انسان بے سکون ہو جاتا ہے، پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک لفظ ہے جو بنایا ہم نے، ڈپریشن، اس کو ہم ڈپریشن کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ایکسٹریم سطح پہ پہنچ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس سکون کو تلاش کرتے کرتے ملتا نہیں تو کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا۔ کوئی بدسکونی کی وجہ کوئی بیان کرتا ہے کہ بیماری ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں چیز ہے، لیکن بڑے بڑے بیمار بھی دیکھیں وہ بڑے پرسکون ہوتے ہیں۔ تو اس کو بیماری سے بس انسان جو ہے بے سکون نہیں ہو سکتا۔ سکون جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکے گا اس دنیا میں۔ اور آخر سکون کو تلاش کرتے کرتے کیوں، اس میں اللہ نے ایک حکمت یہ رکھی ہے کہ جب سب جگہ سے تھک جاتا ہے انسان، تھک جاتا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سکون کو، تھک جاتا ہے، بیماریوں علاج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے، دولت بھی اکٹھی کرتا ہے کہ شاید اس سے سکون مل جائے، اس سے سکون مل جائے، اس سے سکون مل جائے، سب کچھ کر کے بالکل تھک جاتا ہے تو پھر اپنے رب کی طرف آ جاتا ہے۔ اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ تو تھک کے سکون تلاش کرتے کرتے تو اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے، ملتا جو نہیں، تو آخر پھر جو جس طرح اللہ دھکا لگا رہا ہوتا ہے اس کو، وہ دھکا کدھر پش کر ہوتا ہے کہ آج بندے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیوں مجھ سے الگ پھرتا ہے، کیوں مجھ سے دور ہوتا ہے، ہر تو نے وہ کام کر کے دیکھ لیا جو مجھے ناپسند ہے صرف سکون کے لیے، ہر چیز تو کر کے دیکھ لی، لیکن پھر بھی تو بے قرار ہی رہا۔ آخر بندہ پھر ڈھونڈتا ڈھونڈتا سکون اپنے اللہ کو پا لیتا ہے۔ یہ سکون جو ایسی چیز ہے دوستو، اللہ کہتا ہے کہ سکون کو بس تلاش کرنا ہے تو میری طرف آ جاؤ بس، کیوں دولتیں خرچ کرتے، کیوں تم سمجھتے سے سکون ملے گا؟ نہیں، سکون بس ایک ہی چیز میں ملے گا، اور وہ ہے میری طرف آ جاؤ، پلٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ۔ الحمدللہ، الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب۔ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی سکون پر، کہ بڑے سے بڑا ڈپریشن، بڑے بڑے بس کسی حالت میں کوئی ہو، اگر سکون چاہتا ہے تو اللہ نے صرف ایک ہی چیز میں ہے، ایک ہی چیز میں، صرف ایک چیز میں، کیا؟ میری یاد کے اندر سکون۔
آپ ان سے پوچھیں کہ جو عملاً طور پر میں نے تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ کہ جو خودکشی کے دہانے تک پہنچ چکے تھے اور اللہ کے ذکر نے ان کو بچا لیا الحمدللہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے بہت پرانا۔ ایک صاحب تھے کافی بہت بڑے آفیسر، یہ پاکستان کی بات کرتا ہوں، میں پاکستان میں تھا، یہ بالکل سچا واقعہ بتا ہوں۔ بہت بڑے آفیسر تھے تو سب کچھ موجود تھا ان کے پاس، سارا کچھ تھا، لیکن ایک چیز نہیں تھی، وہ سکون۔ تو اس پر سکونی نے پھر اس حالت میں پہنچا دیا کہ ایک دن فیصلہ کیا کہ یہ زندگی کو ختم ہی کر دو۔ میں نے کہا نا شیطان یہاں تک لے جاتا ہے انسان کو، زندگی بیکار نظر آتی ہے اس کو، اتنی زبردست چیز زندگی جو اس کو بیکار نظر آتی ہے۔ وہ گیا، اس نے کہتا ہے میں نے رسی ٹانکی، وہ پنکھے ہوتے ہیں ہمارے پاکستان چلتے ہیں، سر رسی لٹکائی اس کے ساتھ، میں گلے میں ڈال کے میں نیچے کرسی رکھ لی، اپنے آپ کو ختم کرتا ہوں۔ کہتا جب میں نے وہ رکھی کرسی اور میں نے گلے میں پھندا بھی ڈال لیا تو اللہ ہی مدد فرما دیتے کہ انسان پر ایک خیال میرے دل میں گزرا، ایک دم خیال میں گزرا کہ ایک شخص بات کر رہا تھا، ناظم آباد ایک جگہ ہے کراچی میں، بڑا محلہ ہے، کہ ناظم آباد میں ایک نقشبندی شیخ ہے، حضرت زوال حسین شاہ صاحب ان کا نام تھا، اچھے بڑے بزرگوں سے نقشبندی سلسلے، تو اس کا نام لے رہا تھا، ذہن میں ہے، چلو آخری ٹرائی کرتا ہوں، اس کے پاس تو جا کے دیکھوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کو پھانسی پہ خیال آ رہا ہے، آپ دیکھیں۔ تو اس نے ادھر وسوسہ ہے، بہت ٹرائی کی ہیں میں نے، بڑی تعویذ کی ہیں، بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، سب کچھ کیا ہے، جنات بھی کچھ نکالے، جو لوگ کہتے ہیں فلاں، کچھ نہیں، مری جاؤ۔ پھر خیال ہے کیا ہر جائے، ایک ٹرائی کر لو، جا کے دیکھ ہی لو اس کو۔ اس کو ایک خیال آیا اور اس نے پھندا نکال لیا، سبحان اللہ۔ اترا، پانی پیا، جو ڈرائیور تھا اس کو آواز دی اور بتایا کہ ناظم آباد میں ایک شیخ ہے، تم جانتے ہو اس کو؟ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، کہتے ہیں مجھے وہاں لے جاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت بیٹھے تھے ظہر کے بعد، کہتا کہ میں گیا، سبحان اللہ، کہتے جیسے دروازے میں داخل ہوا تو ابھی کچھ بولے نہیں، ان کو دیکھتے ہی اندر ٹھنڈ پہنچ گئی میرے اندر، سبحان اللہ، اندر دیکھتے مجھے ٹھنڈ محسوس ہونے لگی اندر دل میں۔ تو میں کہا یہ کیسی جگہ ہے؟ میں بتا گئی ہے، میں کہ پتہ نہیں کتنے بڑے شیخ ہیں، کیا آداب ہوں گے ان کے، کیا جھکنا پڑے گا، جیسے ہمارا خیال ہوتا ہے نا، بڑے شیخ ہیں وہ یہ کرو، پاس تو سجدے کرنے پڑتے ہیں، وہ کرو، لوگوں نے اسٹوریاں بنائی 90 چھوڑے بدنام کرنے کے لیے، تزکیے کے قائل نہیں نا لوگ، جو خود بے سکون ہے، لوگوں کو بے سکون رکھنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھا بڑا سمپل معاملہ، کچھ بھی نہیں، میں نے سلام کیا، نہ پڑا محبت سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ پھر تب دیکھا کہ اور مسکرائے دیکھ کر کہ تم ایک دم اور کھینچ پڑی ایک دم دیکھ کے، کہاں پھانسی کا پھندا اور کہاں محبت شروع ہو گئی رحمت اللہ۔ تو کہنے کہ میں اور قریب ہوا، تو قریب جو ہوا تو الحمدللہ ایک عجیب خوشی سے محسوس کی میں نے، بالکل سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہتے پھر میں نے مسافہ کیا حضرت سے، تو بڑی لمس تھی مسافر میں، ٹھنڈ تھی الحمدللہ۔ کہتے ہاں بھی کیسے ہے، کیا نام ہے آپ کو؟ پہلے آپ کو دیکھا نہیں، کہتے بہت سخت پریشان ہوں۔ کہتے ابھی آپ پریشان ہیں؟ کہتے اس وقت نہیں لگ رہا کہتے اس وقت نہیں لگ رہا۔ خیر یہ بڑی پیاری باتیں ہوئی، میں دیکھتا رہا، پہنچتا رہا، تو الحمدللہ تو میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ آتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ حضرت ہمیں بیعت کر لیں، ہمیں ذکر سکھا دیں۔ تو میں کون بیٹھا دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں لوگ، تو وہ ان کو ذکر سکھاتے تھے اور لوگ بڑے خوشی ذکر سیکھنے کے بعد سبق لیتے چلے جاتے۔ تو ہوتا تھا میں بھی آ گیا، میں کہا حضرت یہ جو کر رہے ہیں لوگ مجھے بھی کر دیں تو بھی تو ذکر سیکھ رہے ہیں اور اللہ سے
ذکر سیکھنے پر اللہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے. توبہ کے بعد نئی زندگی انسان آ جاتی ہے اس کی، کیونکہ توبہ پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ پچھلے سارے معاف کر دیتے. لا یش کا جلیس، کہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آدمی خالی جاتے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ مضمون میں نے کئی دفعہ سنا تھا جمعے پہ خطبوں میں لوگوں سے، توبہ کرو، لیکن آج جو توبہ اس شیخ نے سمجھائی عجیب توبہ تھی. کہتے ہرا کے رکھ دیا مجھے. کہ یہ توبہ کر لیں، توبہ کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے پچھلے سارے ختم معاف، بلکہ یہ بھی نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے رحیم بھی ہوں میں، تو جتنے گناہ آپ کے ختم ہوں گے اٹھا کے سارے آپ کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اس فکر کے بعد میرا دل جو قصوں سے بھرا ہوا تھا، سوچ بھی سکتا، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے میرے. میں کہ اللہ تعالیٰ معافی کر دیں گے مجھے؟ بالکل معاف کرتے، معافی نہیں کرتے بلکہ وہ تو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں چیز انسان. کہتے وہ تو آدمی ساری زندگی کرتا رہے، ڈھیر ہو جائے آسمان تک لگ جائے گناہوں کی، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تو چاہتے ہیں بندہ جس حال میں گندا مندہ ہو ویسے آئے میرے پاس، اور اس کی ذاتی قدر کرتا ہے، اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہوتی ہے، نافرمان بچہ ہوتا ہے نا، اور جب وہ پلٹ کے آتا ہے تو اس سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. کیسے مجھے کر لیں پھر وہ جو آپ کر رہے ہیں. تو اس نے کہتے ہیں میں نے توبہ کی، حضرت نے مجھے کل بھی ذکر دیا، وہ جیسی ذکر دیا میرا قلب جاری ہو گیا الحمدللہ. سبحان اللہ. کہتے پھر موت کی کیا، پھر زندگی کی اتنی تمنا ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری زندگی اور بڑھا. ایسی تو زندگی بہت کارآمد چیز ہے. تو میرے بھائی الذین تطمئن ذکر اللہ، کوشش لگا لیں آپ، کسی چیز سے بھی انسان کو سکون میسر نہیں آتا. لگ جائے اس کام پر، لگ جائے. نہ سوچیں کہ پیسہ آئے گا تو دولت آئے گی تو یہ کام ہوگا وہ کام ہوگا. کچھ کام ہمارے کام نہیں آ سکتا. کام ایک ہی ہے، اللہ کے ذکر سے سکون دنیا میں نہیں آتا بلکہ آخرت تک اس کا سکون آتا رہتا. صحیح حدیث میں کہ سب سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والا کوئی عمل بھی نہیں ہے اتنا بڑا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام انبیاء فرما رہے ہیں. عذاب جو سب سے بڑا پہلا امتحان ہے عذاب قبر. وہاں تو جو عذاب ملیں گے ایسی ایسی چیزوں کے ملیں گے، پیشاب کی بد احتیاطی بھی قبر دبا لے گی آپ. اچھا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. حدیث انسان کو قبر میں اتار جاتا ہے تو اتنا بھیجتی ہے کہ پسلی آر پار ہو جاتی ہے انسان. وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری فاطمہ، فاطمہ تو میری بیٹی ہے، لیکن یاد رکھ تیاری اپنے کر لے تو عمل کے ساتھ قبر میں جانا ہے. کتنی بڑی تعلیم دی اللہ کے نبی نے، آپ بھی بتایا کتنی بڑی تعلیم. تو فرما دیا کہ کوئی عمل اتنا بڑا نہیں ہے جو آپ کو اس جگہ سے بچا سکے گا. اتنا بڑا کوئی نہیں. کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. میرے بھائیوں تبدیل ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. اس شیطان مشکل ڈالتے ہو تو اتنا گناہ گار ہے، یہ کیے ہوئے تو نے تو فلاں کام کیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کرتا تھا، تو یہ بھی کرتی تھی، تو فلاں بھی کرتی تھی. تو ساری چیزیں کھول کے رکھتا ہے شیطان. جو انسان جو نیک ہونے کی طرف کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے کہ آج سے میں نیک ہو جاؤں، آج سے کچھ اچھا عمل کر لوں، پورے اس کے سامنے فائلیں کھول دے گا اس کی گناہوں کی، پھیلا دیتا ہے، نا امید کرتا ہے. رکھتے سب سے تو نامید ہو جا، اپنے رب سے نامید نہ ہونا کبھی. اس کی رحمت تو نہیں جانتا. اس میں کس چیز کی دیر؟ تبدیل تو ہونا اتنا آسان ہے کہ کوئی اتنا آسان ہے ہی نہیں انسان کو، جتنی انسان کو نیک بننا ہے انسان کو. کبھی آپ کی زندگی میں تجربہ ہو، کسی کو ایسے دیکھو کہ بے انتہا گناہ گار انسان ہو، جیسے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہے تو اصلی زندگی نصیب ہو جاتی ہے. اصلی زندگی سے بعض وجہ ایک اور ہے، اس میں ایک اور اشکال بہت آدم آپ
کہ ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ہم عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو دیکھیں بے سکونی ہوتی ہے. یہاں انسان بڑا مار کھاتا ہے. جی نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر ایسے کیوں؟ میں تو فلاں کام بھی کرتا ہوں، پھر ایسا کیوں؟ بلکہ کہتا ہے میں ذکر بھی کرتا ہوں، پھر بھی بس سکونی کیوں؟ مزہ ہے نا اس کی، مزہ ہے. ایک کام ہوتا ہے ادب سے، ایک کام ہوتا ہے بے ادبی سے. عبادت اللہ کے نزدیک وہ قبول ہے جو ادب کے ساتھ کی جائے. جملہ سننا میرا، عبادات اللہ کے نزدیک ان عمل الصالحات کا ہے، اللہ تعالیٰ نے عمل نہیں کہا، صالحات کا لفظ استعمال کیا، ان الذین عملوا الصالحات. عبادت کی شرط یہ ہے کہ ادب عبادت ہو. عبادت اب کیا ہوتی ہے؟ عبادت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ تبھی تو بس سکون نہیں ہوتی اس عبادت میں، اس میں ادب نہیں ہے. ادب والی عبادت وہ ہوتی ہے سبحان اللہ کہ جو اللہ کی نافرمانی کے بعد کی جائے. کیسے؟ کہ اس عبادت کے ساتھ اگر نافرمانی بھی جاری رکھی جائے، گناہ بھی جاری رکھے جائیں، گناہوں کو بھی ساتھ رکھیں، وہ عبادت بے ادب عبادت ہوتی ہے. اس کا اثر نہیں ہوتا، اس نماز کا بھی اثر نہیں ہوتا. اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی شرط یہی ہے، پاک ہو گیا، صاف ہو گیا. آپ میں نماز پہ آتا ہوں، پہلے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وضو کرو، منہ دھو، ہاتھ دھو، کڈی کرو، ناک میں پانی ڈالو، پاؤں پہ پانی ڈالو، صاف ہو گیا وہ بالکل. پھر آ کے میرے سامنے کہو الحمدللہ رب العالمین. تو کہتا جائے گا، رب جواب دیتا جائے گا. ایسی زبردست پوزیشن ہے نماز کی. نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں. 700 جگہ سے بھی اوپر قرآن میں جس کا حکم آیا نا، وہ کیا چیز ہے؟ نماز ہے. کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو رب کو، بندے کو رب سے ملاتی ہے. اسی لیے اس کو 5 دفعہ رکھا گیا ہے. آفیشلی تو 5 دفعہ رکھا ہے، لیکن چھٹی پوری ہے جب چاہے نفل پڑھتا رہتا ہے، جس طرح چاہے پڑھے. کیا ہے کہ نفل کے ساتھ بندہ میرے قریب آ جاتا ہے. کتنی چھوٹ دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ ملتے ہی رہے مجھے، میں بندے کو ملوں، بندہ مجھے ملتا رہے. آفیشلی 5 دے دیے وقت، 5 میں آفیشلی، باقی کا چھٹی جتنی چاہے تو نوافل پڑھ. وہ کی جاتے تو اسے کیوں دی جاتی؟ کیوں پڑھتے ہیں لوگ؟ تو سب نوافل کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس لذت کیا ہے؟ وہ لذت ملاقات ہے حقیقت میں. لذت ملاقات ہے نماز کے اندر، جس انسان کو نماز میں تھا. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، وہ سر سے نہیں اتارتے عبادت. پڑھیں جی، پڑھا ہے نماز، پڑھیں جی، ہوگی جی نماز. یہ نماز نہیں ہوتی ہے. نماز تو پڑھی جاتی ہے، نماز قائم کی جاتی ہے. اقیم الصلاۃ ہے. نماز سے بڑی کوئی چیز کہ تم ملنے رب سے جا رہا ہے، اس سے تیاری کروا رہا ہے، گھر میں بلا رہا ہے، سامنے کھڑا کر رہا ہے، اہتمام کرا رہا ہے. یہ سب کچھ کس لیے کرا رہا ہے؟ اس سے اس ملاقات کو تو اتنے سرسرے لیتا ہے کہ گناہ کرے تو ناپاک حرکتیں کر کے تو کہ میں رب کو سجدہ کروں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازی وہ نمازی ہے الحمدللہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی ساتھ ساتھ صاف کرتا رہے، پاک کرتا رہے. یہی وجہ ہے کہ عبادت کے بعد سکون نہیں ملتا. کیوں؟ کہ ہمارا گند جو اندر بھرا ہوتا ہے، حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، غصہ بھی ہے، غیبت بھی ہے، فراڈ بھی ہے، بیمانی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے. کیا چیزیں جو نہیں اندر؟ غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، چغلی بھی ہے. کیسے اللہ کو مل سکتا ہے اس طرح؟ کیسی عبادت ہمیں سکون دے سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہ دنیا کی بے شک دنیا میں تم کچھ چیز سب لے سکتے ہو، لیکن ایک چیز تمہیں نہیں ملے گا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ سکون ہے. سکون ہی کی چیز ہے اللہ کی یاد میں. اللہ کو یاد کرو. جیسے ہم بیٹھے ہیں سارے مجمع میں، اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچا ہے اس کا، صحیح حدیث میں موجود ہے.
تو زید امام حدیث میں پڑھتے ہیں نقشہ کھینچے. اللہ کی کو پتہ تھا نا زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. نقشہ کھینچیں کہ جب لوگ جمع ہو جائیں کسی ایک جگہ پر, سبحان اللہ, اور جمع ہونے کے بعد صرف مقصد ایک ہو, وہ کیا؟ اللہ کا ذکر مقصد ہو, کہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے. تو فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اسی وقت, کتنے خوش قسمت ہم, یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہوا ہے, الحمدللہ بھی ہوا ہے. یہ نام ماننے والا تو پھر ویسے فارغ ہو, تو جو اللہ کی حدیث, نبی کی حدیث کو نہیں مانتا. یہ چیز تو ایسی ہے کہ آدمی جھوم جائے کہ یہ میرے ساتھ اس وقت یہ ہو رہا ہے. اندازہ لگائیں, سارے کاموں سے روک کے سب جگہ سے ہم فارغ کر کے یہ انعام دے رہا اللہ تعالیٰ کہ آؤ بیٹھو جمع ہو جاؤ, جانے والے جائے چلے جائیں. بٹھایا, جمع کیا, جمع کرنا. اب کیا ہوا کہ جیسے تم جمع ہوگے اور مقصد تمہارا اللہ کا ذکر ہوگا, تو کیا ہوگا کہ چاروں طرف سے میں اسپیشل فرشتے بھیجوں گا, تمہیں گھیر لیں گے اپنے. کیا حالت ہوگی انسان کی, مجھے بتائیں. حدیث پڑھ, چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں فرشتے, جس پر گھرے ہیں ہم چاروں طرف سے الحمدللہ فرشتے. پر ان سے اب پتہ نہیں کیا رحمت ہوگی اس میں, کیا اللہ کا فضل ہوگا جو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے. پھر فرمائے صرف گھیرتے ہی نہیں, جب فرشتے گھیر لیتے ہیں تو مجھے مجمع اتنا پیار لگتا ہے کہ میری رحمت اترتی ہے, ان کو ڈھانپ لیتی ہے. covered by blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, sounded by the angels, mashallah, and covered. کتنا محفوظ کر لیا ہر چیز سے اس وقت انسان کو. اتنا بڑا کیا مالا کہ بس یہی تو ہے سکون. سبحان اللہ, گھیر لیا اللہ, ڈھانپ دیا. اور پھر الگ سے کہ وہ چیز جو کہیں دنیا میں نہیں ملتی, اب وہ کیا ہے, اللہ کہتا ہے کہ اب پھر اس کے بعد جب میں گھیر لیتی میری رحمت, تو پھر وہ سکینہ جس کے لیے تلاش کرتے ہیں, اس کے قلوبوں کے اندر میں اپنا سکینہ نازل کرتا ہوں آسمان سے. کتنے خوش قسمت لوگ جو صبح شام یہ کام کرتے ہیں. ان کی صبح ہوتی ہے, سبحان اللہ, ان کی صبح ہوتی ہے تو سورج اس وقت دیکھتے ہیں جب یہ کام سے فارغ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ جب غروب ہوتا ہے تو رات کو اس وقت دیکھتے ہیں جب یہ کام کر لیتے ہیں. ان کی صبح بھی ایسی ہو کہ فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے, اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے, اور ان پہ نزول ہو رہا ہے ان کے سکینے کا. جن کی صبح بھی ایسی ہوتی ہے اور جن کی شام بھی ایسی ہوتی ہے, مجھے بتائیں ان کی آخرت کیسی ہوگی. آخرت کا پتہ ہے, حشر کا میدان ہوگا. اب حشر کا میدان کیا ہوگا ذرا سن لیں آپ. ہوش کسی کے نہیں ہوگا, پسینے ہوں گے, سرنگ تک انسان اپنی پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا تپش سے. بے حال بدحال لوگ ہوں گے حشر کے میدان کے اندر حساب کے زمانے میں. اس وقت سبحان اللہ, سنگ مرمر اور خوبصورت تختوں کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے, چہرے 14ویں کی رات کے چمک رہے ہوں گے. مخلوق پوچھے گی یہ اللہ ایک نبی ہیں, انبیاء ہیں, شہداء ہیں, صدیقین ہیں, کون سی جماعت ہے یہ جو بالکل الگ فارغ نظر آ رہی ہے ہمیں. میں جیب سے نہیں نکال رہا باتیں, حدیثیں فاضل مانگتے. فرق اتنا ہے, سنا ہے تو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑا, سنتے ہی نہیں, اب عمل بھی شروع ہو گیا. فرق یہ ہوتا ہے, جب تک آدمی کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو سنتا رہتا ہے, سنتے سنتے سن ہو جاتا ہے, سنتا رہتا ہے. جیسے ہی کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑتا ہے پھر سنتا ہی نہیں بلکہ عمل بھی شروع کر دیتا ہے, ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے. یہی برکت ہے اللہ والے کی, یہی برکت ہے اللہ والوں کی. میں کسی کی مثال کیوں دوں, میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں ایسا تھا, میں کوئی ایسا تو نہیں تھا. سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 40-50 سال گزر جائیں گے اور کبھی میرے ساتھ وہ فیل نہیں ہوا ہوگا کہ صبح اور شام میرے ذکر میں نہ گزری ہو. جو کوئی بسترے کو نہیں چھوڑتا تھا, جس کو فجر کیا نماز کا کچھ نہیں پتا تھا, نماز ہوتی کیا چیز ہے, روزوں کا نہیں پتا روزہ کیا چیز ہے, مسجد کس طرف جا رہی ہے, مسجدوں کا نام نشان نہیں پتا تھا. کیا ہوا یہ
ہاں چشکا جلیس ہوں، بس ایک صحبت میں اللہ والے کے پاس زندگی بدل گئی. اپنی بات بتا رہا ہوں آپ، میں دوسروں کی کیا باتیں بتاؤں، دوسرے کیوں باتیں بتاؤں، خود میری زندگی کے واقعے میں آپ کو بتا رہا ہوں. نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سکون چاہیے، بھائی سکون چاہیے تو بس سکون تو جھونپڑی میں نظر آئے گا اس آدمی کے پاس، چٹائی پہ بیٹھ جائے گا. یہاں تو چٹائی ہوگی جس کے پاس سکون تجھے نصیب ہے. چٹائی تھی حضرت کی، ہوتی چٹائی سمجھتے ہیں آپ، بنی ہوتی ہے اس کی کھجیاں دی بنی ہوتی ہے، پنجابی سے گل کرا کھجیاں دی بنی ہوتی ہیں جنہیں وہ چٹائی، وہ تو سب بیٹھے ہوتے سی، بس جا کے بہ جاؤ سیدھے. جب میں اٹھ کے آتا سی نا پورے جسم پہ چیونٹی نے کٹ ہوتا تھا سارا، اتنے بڑے دپڑ پڑے ہوتے، پچھو چیونٹی، وہاں کیا ہوتا تھا. سبحان اللہ، یاد آتے ہیں وہ زخم آج چیونٹیوں کے، کتنے خوبصورت زخم تھے، احساس ہی نہیں ہوتا تھا. گھنٹوں بیٹھو کاٹے جا رہی ہیں، لیکن کبھی مجال نہیں بے ادبی ہو جائے، کبھی اس کو چینٹی کو ہی ہٹا رہا ہے وہاں سے، کاٹتا رہا. کیا وجہ تھی؟ اللہ نے سکون رکھا ہے، وہاں سکون ہے. سکون کیوں؟ اس آدمی سکون کیسے ہے؟ وہ ذکر اللہ کرتا ہے. ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے جنید بغدادی کے زمانے میں، بڑے مرد و عظمت والے بزرگ تھے، بڑی عجیب کرامات تھی ان کی. ابو الحسن نوری نام تھا. نوری کیوں ہوئے؟ کہ جس جھونپڑی میں وہ رہتے تھے نا، جھونپڑی میں تو لوگوں تو لائٹیں ہوتی تھی، ہماری لائٹیں دی ہے، اس سے روشنی ہوتی تھی، لیکن ان کی جھونپڑی الگ تھی، چاند سورج کا چمکتی تھی رات کے وقت میں، روشنی ہو جاتی تھی. اور کبھی گفتگو کرتے تھے کہ نور نکلتا تھا ان کو منہ سے، تو ان کا نام نوری رکھ دیا تھا لوگوں نے. اور نوری کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ کہتا مجھے تو پتا نہیں، بس اتنا مجھے پتا ہے کہ دل میں روشن ہو گیا ہے. جب دل انسان کا روشن ہو جائے نا تو ہر وجود انسان کا پورا وجود روشن ہو جاتا ہے. فی قلبی نور سمی نور اسمی نور لمی نور دمی نور شیری نور بشری نور لسانی نور. یہ کیا ہے؟ دعا ہے نا، یہ نہیں ہے. زبان بھی نور، ہاتھ بھی نور، جسم بھی نور، پٹھے بھی نور، بال بھی نور، ہر چیز نور. جو اب یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی تو یقین ہو جاتی ہوگی نا لوگوں، یہ نہیں ہوتی ہوگی. تیری میرے نہیں ہوتی اس کا مطلب ہو نہیں رہی. سبحان اللہ، کر کے دیکھیں، نور نور ہو جاتا ہے انسان. اعظم النورا اجل نورا، بڑا نور دے دے بالکل میں نوری بنا دے. یہ دعا مانگو صبح صبح، مجھے فجر کے آئے گا نا، فجر کے وقت اس وقت مانگتے آئے کو یہ دعا. نہیں ٹائم بھی کون سے بتائے کہ جس وقت فجر کے وقت آؤ نا تم گھر سے نکلو تو یہ دعا مانگتے آئے کرو مسجد تک کہ اللہ نور نور کر دے، بس نور بنا دے. میرے بھائی وقت ضائع کر رہے ہیں، بہت ضائع کر رہے ہیں، بہت ضائع کر رہے ہیں. اللہ کے ذکر سے دور ہونے والا انسان دنیا میں بھی محروم ہے اور آخرت میں بھی محروم ہے. یاد رکھنا، وہاں بھی لوگ پچھتائیں گے. ابھی حدیث آ رہی ہے، پھر سنا رہا ہوں حدیث. جنت میں بیٹھے ہیں، انعامات مل گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، پھر بھی پچھتا رہے ہیں. اب کیوں پچھتا رہے ہو؟ اب تو سب کچھ مل گیا ہے. جب ایک چیز کا پچھتاوا آ گیا ہے. کس چیز کا؟ آج ہم وہ انعامات دیکھ رہے ہیں اس فیل کے، سبحان اللہ، کہ کاش ایک سیکنڈ بھی لمحہ بھی ہمارا ذکر سے خالی نہ ہوا ہوتا تو آج ہمارا اور بھی مقام بلند ہوتا. ہم نے وہ وقت کیوں ضائع کیا؟ کیوں ضائع ہو گیا ہمارے سے؟ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زبان کا ذکر نہیں ہے. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا ایک وقت بھی ضائع نہ ہو، کیونکہ کل تو پچھتائے گا، پھر جنت میں پچھتائے گا. ایک وقت بھی ضائع نہ کرنا، زبان کا بھروسہ نہیں کرنا. زبان ہر وقت ذکر نہیں کر سکے گی تیری. مجھے تو وہ انسان چاہیے سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، بیٹھ رہا ہو، کھڑا ہو، بے شک سو رہا ہو، خوابوں میں کھڑا ہو، لیکن وہ ذاکر ہو اور ذکر کرتا ہو. کیسے؟ انسان کا دل جو اللہ نے بنایا ہے. دل کس لیے میں تجھے دی ہے؟
جس وقت قلب جاری ہو جاتا ہے تو وہ تو ہمارا رہتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی اصل سے مل جاتا ہے. اس لیے تو اس ذکر کو افضل کہا ہے، ذکر اللہ اکبر. ہر عبادت رہ جاتی ہے. کتنی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ سوتے تو کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا آدمی سوتے کے اندر، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو کرتے ہی رہتے انسان، وہ اللہ کا ذکر. ذکر غافل نہیں ہوتا. تو میرے بھائیو، اللہ کا ذکر سیکھو، کل بھی ذکر سیکھو. میں تو دعوت دیتا ہوں. وہ خوش قسمت انسان ہے، وہ میں کہتے سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مجمع میں بات ہو رہی، جا کے بیٹھ جائیں گے گردن جھکا کے، میں دعا چلے گی. یہ کیا بات ہے؟ جب جاؤ مجمع نظر آئے تو پہلے ایک دعا کرو، اللہ تعالیٰ جو میں سن رہا ہوں اس پہ عمل مجھے عطا فرما. ورنہ میں ان لوگوں میں ہوں سم بکم، ان کے کان بھی بند ہیں، دماغ بھی بند ہیں، دل بھی بند ہیں، آنکھیں بھی بند ہیں، اترتے ہی نہیں اندر. یہ اس کو تفریح سمجھتے ہیں. پورے قرآن کو پی جائیں گے، یہ قصہ یوسف بھی پی جائیں گے، قصہ نوح بھی پی جائیں گے، قصہ ابراہیم بھی پی جائیں گے، قصہ سارے انبیاء قصے پی جائیں گے. ان پہ اثر نہیں ہوتا کسی بات کا اثر ہو جائے. جس وجہ سے ہم نے قوموں کو تباہ کیا، سارے عمل انہوں نے وہی کرنے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد ویسے ہی جھوٹ بولنا ہے، ویسے ہی حرام کاری کرنی ہے، ویسی بے پردگی کرنی ہے، بے حیائی کرنی ہے، گانے سننے ہیں، داڑیاں کاٹنی ہے. تو کچھ انہوں نے وہی کرنا. جس وجہ سے میں نے ان کو اپنے قرآن میں واقعات سنائے تھے، کچھ اثر نہیں ہوتا، پی جاتے ہیں سب کچھ، پڑھ کے بس دعا مانگ غائب، کچھ پتہ نہیں. ایسی قوم ختم مجھے نہیں چاہیے. ایسے انسانوں پہ قرآن لعنت بھیجتا ہے، یاد رکھیں. ایسے انسانوں پہ قرآن لعنت بھیجتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں. اس کو مجھے قصے کی کتاب سمجھا ہے انہوں نے کہ یہ ناول دیا گیا ہے تمہیں، یہ فسانے ہیں جو سنائے گئے ہیں تمہیں انبیاء علیہ السلام کے. عبرت کے نشانات ہیں کہ جس وقت انسان یہ پڑھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اس کے. یا اللہ، یہ گناہ تو میں بھی کرتا ہوں، جھوٹ کی عادت تو مجھے بھی ہے، فراڈ تو میں بھی کر لیتا ہوں، غیبت تو مجھ سے بھی ہو جاتی ہے. اس پہ تم اتنے بڑے بڑے عذاب دیے قوموں کو، حرام کرے بھی یہ عذاب ہے. تیرے احکام کو ماننے پر تو اس طرح قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، اور تو کرے گا. یہ ڈھیل دے رہا ہے تو ہم اس امت پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نام دیا ہے. موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، پہنچاتے سن. اثر ہی نہیں. قرآن سن رہے ہیں کوئی اثر نہیں، بات سن رہے ہیں کوئی اثر نہیں، بیٹھے کتاب سن رہے ہیں کوئی اثر نہیں. جیسے کوئی ہمارے لیے نہیں، یہ تو ایک سٹوری چل رہی ہے. بس ایک لفظ شیطان نے ڈال دیا، یہ کر لو ثواب، یہ کر لو ثواب. کیا ثواب؟ ثواب تو ایک ہی چیز میں ہے، اللہ کو راضی کرو بس. کسی سے ثواب کیا ہے؟ ثواب تو ثواب جب بنتا ہے جب اللہ راضی ہو جاتا ہے. جس نماز سے اللہ راضی ہو جائے گا وہ ثواب بنائے گی نماز آپ کو. جس قرآن سے اللہ راضی ہو جائے گا وہ ثواب بنتا ہے انسان. چیز ثواب نہیں بناتی، اللہ کی رضا ثواب بناتی ہے. بت بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ کیا کہ ان کے کانوں میں سیڑھ پڑ گئی ہے کہ دل ان کے سخت ہو گئے، اترتے نہیں اندر بات. ہزاروں قصے سنتے ہیں، میرے قرآن کی باتیں سنتے ہیں، اثر ہی کچھ نہیں ہوتا. پھر نفاق، پھر گناہ، پھر منافقتیں، پھر وہی عمل سننے کے بعد رمضان آیا، رمضان پھر وہی ساری کام ہے، وہی قوم. یہ قوم ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون جانور ہیں، یہ جانور سے بدتر ہیں یہ لوگ، ان کو اثر ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا. ایک رمضان دیا، کیسی کیفیتیں اتاری، انسان کے اندر کو چینج کیا، اتنی اتنی ترابیں پڑھوائیں، قرآن سنائے، قرآن پڑھوائے، سب کچھ کیا، اور پھر بندر کے بندر. سبحان اللہ، کیا قوم ہے یہ. دعا کریں تو سخت دلوں کو ٹھنڈا کر دیں. ہمارے دعوت دیتے ہیں اللہ پاک آپ کو کہ ذکر سیکھو، ذکر کرو، بیماری ختم ہو جائیں گی. کسی عبادت کا اللہ نے کوئی کہا ہے جتنے قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کی تعریف کی ہے، کسی عبادت کی نہیں کی. کسی دیکھیں نہیں سیکھتے کیوں؟ بس مرضی، ہماری مرضی نہیں سیکھتے، ہم نے نہیں کرنا. شیطان ہی نہیں چھوڑتا، ان کو نفس نہیں چھوڑتا. ابھی انشاءاللہ وقت نہیں ہونا، آپ دوسرا ٹاپک شروع ہونے والا تھا کہ یہ نفس شیطان کام ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. زیادہ تر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بات ہوگی کیا ہم کرتے کیوں ہیں. یہ کیا چیز دیکھیں میری بات.
آپ سفر کر رہے ہیں، تھوڑا سیٹ دے تو سفر کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا گاڑی آگے بہت بڑا پتھر پڑا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اور پھر ڈو دیں یو اسٹاپ دا کار، گیٹ آؤٹ فرام دا کار اینڈ ٹرائی ٹو روم دس ٹو، کیوں؟ تاکہ اپنا سفر کو جاری رکھیں، آپ گزریں گے رک جائیں گے. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے تو آپ کو سفر کرنا ہے، گاڑی روکیں گے، پتھر کو ایک طرف کریں گے، پھر گاڑی نکال کے لے جائیں گے. اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے. اور سے سمجھ میں یہ بات، ہمیں کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، صرف ایک، دوسرا ہم نہیں دیا، ایک کام دیا ہے. کیا؟ کہ میرے احکامات پہ تم نے عمل کرنا ہے. میں دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور میں تمہیں جو حکم دوں اس پہ تم عمل کرتے رہو. بس یہ صرف ہمارا کام ہے، دوسرا کام ہے ہی نہیں. بولے سبحان اللہ. کہ میں تمہیں زمین پہ بھیج رہا ہوں اور زمین پہ بھیجنے کے بعد میرے حکم آئیں گے، جو حکم میں دوں اس پہ تم نے عمل کرنا ہے. اور جس نے اس پہ عمل کر لیا، ان الذین عملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہی ہے کافی سنیا کہ جو بندے آئے، آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، میں نے جو حکم دیا تو اس حکم پہ انہوں نے عمل کیا، حکم پہ کرتے رہے. پھر کیا؟ کانت لہم جنت، پھر کیا ہے کہ سبحان اللہ، پھر منتظر نہ ہو کسی چیز کے. جب تم میرے پاس آؤ گے تو خوبصورت حسین چھاؤں والے باغ ہوں گے جس میں تمہیں میں بٹھاؤں گا، نزلا، اور پھر وہاں تمہاری مہمانی کروں گا. تم میرے گیسٹ ہو گے، میں تمہیں کھلاؤں گا اور ایسی ایسی نعمتیں دوں گا، ایسی ایسی نعمتیں جس کا آپ تم تصور بھی نہیں کر سکو گے، اور وہ ساری کی ساری تمہاری خواہشات کے مطابق ہوں گی. خالدین فیہا، اور وہ تم اتنے مست ہو جاؤ گے کہ جب تمہارے سامنے گائے گا تیری دنیا یار یاد ہے تجھے، وہ تیرا مکان، چھڈو جی کی گل کر کتنے دنیا دی گل کر دے پہ ہو. اور کوئی پوچھے گا سکتا خالد کہ بھائی چلنا ہے واپس دنیا میں، کیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سمجھا ہے؟ کیوں؟ ایک کام اگر تم نے کر لیا، کیا؟ کچھ نہیں کر، ہم سارے جو حکم میں دے رہا ہوں اس پہ تم حکم بجاتے رہو. اب ہم کام نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے اصل چیز. اللہ کے حکم کے عمل کیوں نہیں کر رہے ہم؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کی وجہ کوئی رکاوٹ ہے. بولے سبحان اللہ. تو عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ اس رکاوٹ کو دور کروں تاکہ میں اپنے سفر کو جاری کروں. جب بلا رہے نماز پڑھو، میں نماز پہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کہتا مسجد میں جماعت سے پڑھو، میں کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتا پردہ کرو، میں پردہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہتے گانا سنو، میں گانا کیوں سنتا ہوں؟ وہ کہتے شراب میں شراب کیوں پیتا ہوں؟ حرام نہ کھاؤں، میں حرام کیوں کھاتا ہوں؟ ہر کام الٹا ہم کیوں کرتے ہیں؟ جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے جو ہمیں کرنے نہیں دیتی. اگر کرنا چاہتے ہو تو بڑا ایزی کام یہ ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کر دو، سفر جاری ہو جائے گا. انڈرسٹینڈ؟ کتنا آسان فارمولا ہے. اس راستے سے پتھر ہٹائے، آپ کا سفر جاری ہو گیا. تو اللہ کے حکام کو نہ ماننے کی کوئی رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کر دو. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ خود بتاتا ہے. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ ایک ہے، صرف ایک رکاوٹ ہے، ایک پتھر ہے. اس پتھر کو ہٹا دو، اللہ کی قسم سارے عمل کرنا شروع ہو جاؤ گے. قسم کھا کے کہتا ہوں، بہترین نمازی، بہترین انسان، اندر سے صاف، کوئی غصہ نہیں، کوئی حسد نہیں، بہترین جس طرح اللہ کا حکم آئے گا ہم کرتے چلے جائیں گے. اس رکاوٹ کو ہٹا دو، سفر جاری ہو جائے گا. ایک رکاوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ جو سب کام سے ہمیں روکتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے. افلاح من دساہا خواب من دساہا، کہہ دو افلاح. اسی پہ کامیابی ہے، اسی میں بربادی ہے. جب تک انسان اپنے نفس کے مطابق چلتا رہے گا، خواہشات پہ چلے گا، جو جگل کیا وہی کر لیا، اللہ کے احکامات کے مطابق چھوڑ کے نفس کے احکامات میں چلے گا،
اس وقت تک وہ ذلیل و خوار ہوگا دنیا کے اندر آخرت میں، اور کبھی اللہ کے حکم پہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ نفس کیا کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ انسان کا نفس ہے۔ تو نفس کا پتہ نہیں، اس پتھر کو کیسے ہٹائیں؟ اس پتھر کو کیسے ہٹ جائے؟ آپ خود نہیں ہٹا سکتے اس پتھر کو، یہ نفس آپ سے خود کبھی نہیں مرے گا، اس کا کمال یہ کبھی نہیں مرے گا آپ سے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ اللہ نے دیا ہے، کیا؟ اس نفس کو کسی کے حوالے کر دے۔ اس نفس کو کسی کے حوالے کر دے کہ اس کی بات نہیں مانوں گا، جو آپ کہیں گے آپ کی بات مانوں گا۔ نفس کو کنٹرول کر لے گا، وہ لگام ڈال دے گا، آپ سے لگام نہیں پڑے گا۔ یا اہل جناب تک اللہ کونوا مع الصادقین، اگر واقعی تم انسان بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، تو ایک کام کرو، کیا؟ کونوا مع الصادقین، جڑ جا کسی اللہ علیہ کے ساتھ، اپنے آپ کو حوالے کر دے اس کے۔ نہیں سمجھے بات؟ سیدھی بات۔ نفس برباد کرتا ہے، نفس کس کے حوالے کر دو، کیا؟ اب جو وہ کہے گا اس کی بات ماننی پڑے گی، کوئی میرا شیخ جو نہیں مانے گا تو پھر نفس کی بات مانتا ہے۔ اس نے کہا جی آج صبح وہاں ملاقات ہوگی، تہجد پہ آ جائے، آپ کہیں پھر شیخ نے کہا میں تو آؤں گا۔ نفس کے مت جا، کہتی کیسے ہو سکتا ہے، اس بات ماننی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے جو پھر اپنے نفس کی بات مانی تو وہ ظاہر ہے، وہ تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے تعلق ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا ہے انسان کے لیے، لیکن ہم قدم ہی نہیں اٹھاتے، بڑھتے ہی نہیں، مطمئن نہیں زندگی سے، بس ٹھیک ہے چلو جہنم میں چلے جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے جو طریقے اللہ نے ہمیں اصلاح کے بتائے ہیں، اصلاح نفس کے، اصلاح قلب۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کے مطابق تھوڑا انشاءاللہ مراقبہ کرتے ہیں، قلبی ذکر بہت آسان، دل کی طرف توجہ فرمائیں، اور دل ہی کی زبان کے ساتھ، دل کی زبان بھی ہے، دل آنکھیں بھی رکھتا ہے، دل بولتا بھی ہے، دل سنتا بھی ہے۔ یہ دل نہیں ہم کہتے ہیں، یہ تو گوشت پوش کر اصل دل ہے، کے اندر اس کے مغز دل اللہ نے جو رکھا ہے نا، جو اصل کام کرتا ہے، اس دل کی بات کریں، اس کی زبان سے اللہ کو یاد کریں اور اللہ اللہ کریں، آنکھ بند کریں، دل کی طرف توجہ فرمائیں، اور دل ہی کے اندر، دل کی زبان کے ساتھ اللہ اللہ سے مراقبہ فرمائیں۔ بہت بڑا ذکر ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ دل کا ذکر جو ہے زبان کے ذکر سے 70 گنا افضل ہے، 70 گنا افضل ہے۔ ہاں بند کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حزلنا وجدنا ختمنا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم اهدنا الصراط المستقیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام